सलमान कुछ भी करो, मुझे बस मेरी बेटी वापस ला कर दो। कैसे बाप हो तुम, अभी तक कुछ नहीं कर सके, पूरा दिन गुजर गया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ सलमान, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुमैया शाह बार बार बस यही कहे जा रही थी। उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी जवान बेटी दिन दिहाड़े अगवा हो जाती है। वो उस वक्त रो रही थी अपनी बेटी की खैरियत की और उसकी इज्जत की हिफाजत की दुआएं कर रही थी, और साथ साथ सुलेमान को भी बार बार कह रही थी, जो उस वक्त न जाने किस किस को फोन कर रहा था। रात भी बहुत हो गई थी, लेकिन हुरैन का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सलमान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था हुरैन को ढूंढने की, लेकिन बेसूर। ऊपर से सुमैया और रामीन ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। दिल में हजार वसवसे आ रहे थे। उस वक्त सलमान बेबसी की इंतहा पर था। हुरैन की बात पर जामिन को शदीद गुस्सा आया था। वो गुस्से को जब्त करता टेरेस पर आया था। अब वो सिगरेट की पूरी डब्बी खत्म कर चुका था। आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी, लेकिन गुस्सा कम ना हो रहा था। फिर कुछ सोचता हुआ वापस कमरे में आया। जब उसने कमरे में कदम रखा तो हुरैन दीवार के साथ लगी घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसे देखकर जामिन को एक दफा फिर से गुस्सा आया। 1 मिनट से पहले उठो यहाँ से। जामिन की धार सुनकर हुरैन ने सर उठाया और फौरन उठ गई। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। जामिन गुस्से में और हुरैन डरी सहमी सर झुकाए खड़ी थी। एक पल को जामिन को हुरैन पर तरस आया, लेकिन फिर सर झटका और बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। अब रोना बंद करो, शदीद बुरे लग रहे हैं मुझे तुम्हारे ये आंसू। हुरैन के साथ बेड पर बैठा वो लहजे में सख्ती लिए बोला था। उसकी बात पर हुरैन ने फौरन अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए, क्योंकि वो जामिन से बहुत डर रही थी। उसका वजूद हल्का हल्का कांप रहा था। आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी, होंठ लरज रहे थे, जिसके किनारे पर खून खुश्क हो चुका था। उस वक्त जामिन उसे बगौर देख रहा था। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत लड़की थी। वो अपनी मासूमियत, खूबसूरती और कम उम्री से किसी को भी अपना असीर बना सकती थी। लेकिन अफसोस कि उसके सामने बैठे जामिन शाह के सीने में दिल की जगह पत्थर था। पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, अब मजीद नहीं। ये कहते ही जामिन ने हाथ बढ़ाकर हुरैन के गले में लिपटा स्टोलर गले से निकाल कर दूर फेंका। नहीं प्लीज ऐसे नहीं करें, मुझे जाने दें। सब सब ठीक, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? जामिन ने चीखते हुए कहा। यही सब, मुझे जाना है मामा के पास, प्लीज जाने दें मुझे। यही तुम्हारा घर है जानम, बहुत रह लिया माँ के घर। अब शोहर के घर में रहो और खामोश रहो। फजूल की बहस नहीं करो, मुझे बहस करने वाली लड़कियां जहर लगती हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? झुंझला कर कहते हुए हुरैन ने जामिन को खुद से दूर किया। एक दफा में बात समझ नहीं आती तुम्हें? कितनी दफा बोला है अपनी जुबान बंद रखो, लेकिन बहुत ढीठ हो तुम। और क्या पूछ रही थी तुम? बच्ची हो तुम, तुम्हें नहीं पता कि बीवी के कुछ फराइज होते हैं। आज वक्त आ गया है कि मैं तुमसे अपना हक वसूल करूं। हुरैन की हरकत जामिन को सख्त नागवार गुजरी, इसीलिए धाड़ते हुए बोला, जबकि उसकी बातों का मतलब समझकर हुरैन के हाथ पांव ठंडे हो गए। प्लीज नहीं, प्लीज जाने। इससे पहले कि हुरैन कुछ और बोलती, जामिन ने एक साथ 2-3 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए और बालों से पकड़कर सर को झटका दिया। कितनी बार बोल चुका हूं मैं कि मुझे बहस करना पसंद नहीं है, लेकिन अपनी बकवास तुमने बंद नहीं की। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो तैश के आलम में बेड से उठा और साइड टेबल से लाइटर उठाकर वापस हुरैन के साथ बेड पर बैठा। हुरैन का दायां हाथ पकड़कर लाइटर से जलाने लगा। दर्द की शिद्दत से हुरैन ने आंखें मीच ली। आंसू फिर से बहने लगे। इन हाथों से पीछे किया है ना तुमने मुझे? गुस्से में कहता हुआ हुरैन का बायां हाथ जलाने लगा। कमरे में हुरैन की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन जामिन बेदर्दी से उसके दोनों हाथों की हथेलियां जला रहा था। जब अच्छी तरह जला चुका तो लाइटर को जोर से दीवार पर दे मारा। बस, अब खामोश हो जाओ, बिल्कुल भी आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। हुरैन का चेहरा अपने हाथों में दबोचे वो सख्ती से बोला था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हुरैन दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी। जले हुए हाथों को देखती वो खौफ से बोली। एक पल को जामिन हुरैन की सुर्ख आंखों में खो सा गई, बिल्कुल खामोश। हुरैन के होंठों पर अंगश्त शहादत रखता हुआ वो उसे कुछ भी कहने से रोक गया था। जाने रात का कौन सा पहर था जब जामिन की आंख कमरे में गूंजती सिसकियों से खुली। नाइट बल्ब की रोशनी में जामिन ने कमरे में देखा। हुरैन सामने दीवार के साथ टेक लगाए ठंडे फर्श पर बैठी रो रही थी। किस बात का सोग मना रही हो?
دماغ خراب کر دیا ہے تم نے میرا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زامن اتنی زور سے دھاڑا کہ حورین فوراً اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے شاور کھول کر کپڑوں سمیت پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بار بار حورین کو تھوڑی دیر پہلی ہوئی اپنے وجود کی تذلیل یاد آ رہی تھی، کیسے زامن نے اس کے وجود اور اس کی روح کی دھجیاں اڑائی تھی۔ اتنا وحشیانہ رویہ، اتنا جنون۔ ہاتھوں کے زخم کا درد تو اسے اب محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، اسے تو رہ رہ کر زامن کا وحشیانہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد حورین کے جسم میں کپ کپی طاری ہونے لگی، اس کا وجود کانپنے لگا، اپنی سانسیں اس کو رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کانپتے ہاتھوں سے شاور بند کر کے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ صبح 7 بجے زامن کی آنکھ موبائل کی رنگ سے کھلی، سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں بولو، نیند میں ڈوبی آواز میں کہا گیا۔ سر سلمان شاہ بار بار تھانے کے چکر لگا رہا ہے، کبھی ڈی ایس پی صاحب سے فون کروا رہا ہے اور کبھی خود آ کر چیخ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے ہمیں۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا کرنا ہے سر جی آگے؟ انسپکٹر یاسر نے ساری صورتحال بتانے کے بعد آخر میں زامن سے اگلے حکم کا پوچھا۔ یاسر آنے دو اسے، چیخنے چلانے دو، اس کی چیخوں سے ہی تو مجھے سکون ملے گا۔ زامن کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے۔ اوکے سر جی۔ کال کاٹ کر زامن نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن حورین اسے کمرے میں کہیں نظر نہ آئی۔ پھر بیڈ سے اٹھ کر واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے حورین بے ہوش پڑا دیکھ کر زامن کو پریشانی نے آن گھیرا۔ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے پکارنے لگا، حورین حورین اٹھو حورین۔ حورین کے ٹھنڈے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لا چکا تھا۔ حورین کو چیئر پر بٹھا وہ الماری کی جانب گیا اور اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر حورین کے قریب آیا اور اسے پکارنے لگا، حورین اٹھو، فوراً اٹھو، یہ کپڑے چینج کرو، حورین اٹھو۔ حورین کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا، ہلکا ہلکا کانپ بھی رہا تھا۔ زامن کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر زامن نے کپڑے چینج کرنے میں حورین کی مدد کی، لیکن حورین بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ زامن نے حورین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں آ کر بیڈ پر لٹا دیا، بلینکٹ اوڑھایا، سائیڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے دونوں ہاتھوں پر ٹیوب لگانے لگا، پھر اٹھا اور ہاتھ دھو کر آیا اور ہیٹر آن کر کے واپس حورین کے پاس بیڈ پر آ کر ہی بیٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، جھنجھلا کر کہتے ہوئے اس نے فون پک کیا، یہ دیکھے بغیر کہ کال کس کی ہے۔ ہاں بولو، بیزاری سے پوچھا گیا۔ ایس پی زامن علی شاہ۔ ڈی ایس پی صاحب کی آواز پر زامن نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین پر نمبر دیکھا تو ایک دم الرٹ ہو گیا، اور پھر ایک بار فون کان سے لگا کر قدرے آرام سے بولا، یس سر زامن، آج میٹنگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میٹنگ کے بعد مجھ سے مل کر جاؤ، وہی آفیسرز کے کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے میں نے۔ ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ اوکے سر، زامن نے کہا، اور ہاں بزنس مین شاہ سلمان کے کیس کو بھی دیکھ لینا۔ ڈی ایس پی صاحب پھر گویا ہوئے۔ اوکے سر۔ فون رکھ کر وہ ایک دفعہ پھر حورین کی طرف متوجہ ہوا، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر دونوں گالوں کو چوما۔ کاش ہماری زندگی میں وہ طوفان نہ آیا ہوتا حورین، تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، آج کی صبح کتنی حسین ہوتی ہم دونوں کے لیے۔ حورین کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تھا، پھر اٹھا اور الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ 15 منٹ بعد شاور لے کر آیا تو خاصا فریش لگ رہا تھا، تولیے سے بال خشک کیے اور یونیفارم چینج کر کے تیار ہوا۔ موبائل، والٹ، پسٹل لے کر اب وہ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ حورین کو ایک نظر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی اس نے۔ نیچے آیا تو بڑی اماں کچن سے نکل رہی تھیں، زامن کو آتا دیکھ کر اس کے قریب آئیں اور کہا، زامن پتر ناشتہ تیار ہے، ماما نے ناشتہ کیا اماں؟ زامن نے اماں سے پوچھا، بڑی مشکل سے ناشتہ کروا کر آئی ہوں اور دوا کھلائی ہے، آپ رات کو ان سے نہیں ملے تھے نا تو وہ ناراض تھی۔ اماں نے فکر مندی سے کہا، میں ماما کے پاس جاتا ہوں، آپ ایسا کریں ایک گرم گلاس دودھ کا اور انڈا بوائل کر کے حورین کو کھلا دیجیے، اور ساتھ میں پین کلر بھی دے دیجیے گا، اس کو بخار ہے، دیکھ لیجیے گا اس کو، اور ماما کا کوئی جوڑا دے دیجیے گا اسے، شام کو اس کے کپڑے لے آؤں گا میں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ پاکیزہ شاہ کے کمرے کی طرف گیا۔ زامن جب پاکیزہ کے کمرے میں آیا تو وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آف وائٹ کلر کا سوٹ پہنے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، دوپٹہ نماز والے اسٹائل میں لپیٹا ہوا تھا، رنگ گورا، عمر کے اس حصے میں بھی وہ کافی پرکشش نظر آتی تھی، لیکن حالات نے انہیں بہت افسردہ بنا دیا تھا۔ ان کے چہرے سے اداسی صاف واضح تھی۔ زامن چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماما ناراض ہیں مجھ سے؟
ضامن ان کے دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑتا ہوا پوچھنے لگا، کل میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا؟ انہوں نے ضامن کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ سوری ماما، آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا۔ ان کے سامنے بیٹھا وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ وہ انہیں اب کیا بتاتا کہ وہ کچھ بھی غلط کرتا ہے تو اب ان سے آنکھیں نہیں ملا پاتا تھا۔ کل بھی اسی لیے نہیں آیا تھا ان سے ملنے، اسی لیے ابھی بھی شرمندہ سا بیٹھا ہوا تھا سر جھکائے کہ کہیں ضامن کے چہرے سے ہی وہ کچھ اندازہ نہ لگا لے۔ اس وقت وہ پہلے والا ضامن کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت چہرے پر سختی لیے ہوتا تھا۔ تم ہی تو میرے شیر بیٹے ہو، میری زندگی، میری کل کائنات، صرف تم ہو ضامن، ماں کے دل کا چین ہو تم۔ تمہیں نہیں دیکھتی جب تک تو مجھے چین نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے محبت سے ضامن کا ماتھا چوما۔ سوری ماما، شرمندگی سے کہتا ہوا ان کو ضامن کوئی چھوٹا سا بچہ لگا۔ اب پھر جا رہے ہو؟ انہوں نے اس کی یونیفارم کو دیکھ کر کہا۔ جی ماما، جانا تو ہے نا ڈیوٹی پر، لیکن فکر نہ کریں، جلدی آ جاؤں گا اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ بے حد محبت اور احترام سے کہنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اللہ کی حفاظت میں رہو میرے بیٹے، انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور پھر ضامن جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہو رانی اٹھو، ہائے ہائے یہ کیا حال ہو گیا؟ کل تو جب آئی تھی تو کھلتے گلاب جیسی تھی، آج کتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی ہے۔ اور پھر ہاتھوں پر نکلے چھالے، چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان، گردن اور بازوؤں پر نیل۔ سونا رب مشکل آسان کرے اس بچی کی۔ اماں کو حورین کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا۔ انہیں پتا تھا ضامن حورین کو اپنے انتقام کے لیے لے کر آیا ہے، لیکن اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اماں حورین کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کبھی آنکھیں کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ بخار کافی تیز تھا۔ اماں نے بہت مشکل سے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور بٹھایا۔ کچھ کھلا پلا کر انہوں نے اسے دوائی دی۔ جب کچھ بہتر ہوئی تو اماں اسے سہارا دے کر ڈریسنگ روم تک لے آئیں اور ایک سادہ سا سوٹ ہاتھ میں دیا اور چینج کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ وہی جوڑا پہنے ہوئے باہر آئی تو اماں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور خود چلی گئی۔ کچھ نہیں کر رہی پولیس، سب فراڈ ہے۔ ایک دن ہو گیا میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تم جتنے چاہے پیسے مجھ سے لے لو، لیکن بس مجھے میری بیٹی چاہیے۔ یہ کہہ کر سلمان فون بند کر چکا تھا۔ وہ ہر ذرائع سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن حورین کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد اب صبح ہو گئی تھی، لیکن حورین واپس نہیں آئی تھی۔ ایک قیامت تھی جو ان پر گزر رہی تھی۔ سمیہ شاہ اور رامین بس رو رہے تھے۔ مصلے پر بیٹھی حورین کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ رات 9 بجے وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تھا تو اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگز تھے۔ بیگز اماں کو دیے اور کمرے میں رکھنے کا کہا۔ خود ماما سے مل کر وہ ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ سامنے بیڈ پر بلینکٹ اوڑے حورین سو رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتا وہ الماری کی جانب گیا، اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گیا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو حورین ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بیڈ پر اس کے قریب آیا اور اس کے اوپر سے کمبل اتار کر اسے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حورین جو کہ ضامن کی اس حرکت سے ایک دم نیند سے جاگی تھی، بوکھلا گئی۔ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ مہارانیوں کی طرح سونے کے لیے نہیں لے کر آیا تمہیں میں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا جو تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے؟ رات ہی کہا تھا نا تم سے میں نے کہ کچھ فرض ہوتے ہیں بیوی کے۔ چلو کھانا لے کر آؤ میرے لیے، 5 منٹ میں واپس پہنچ جانا یہاں پر۔ ضامن ایک دم سے ڈھاڑا تھا، لیکن حورین تو بس حیرت سے اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ شاید وہ اچانک جاگنے پر سمجھ نہیں پا رہی تھی کچھ بھی۔ دفع ہو جاؤ اب۔ ضامن پھر سے دھاڑا تھا تو حورین ہوش کی دنیا میں واپس آئی، پھر کمرے میں نہیں رکی، فوراً باہر نکل گئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خود اس کا جسم بری طرح درد کر رہا تھا۔ بخار کم ہو گیا تھا، لیکن ہمت کر کے نیچے آئی کیونکہ وہ ایک دن میں ہی سمجھ گئی تھی کہ ضامن بہت غصے والا ہے۔ وہ آخری سیڑھی سے اتری ہی تھی کہ سامنے سے اماں ٹرے میں کھانا لیے آ رہی تھی۔ حورین کو روتا دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ بہو رانی کیا ہوا؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ یہ کھانا، ان کے لیے کھانا۔ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ڈرے سہمے انداز میں اس نے کہا، ضامن پتر کے لیے؟ حورین کی بات سمجھتے اماں نے پوچھا۔ جی۔ حورین نے کہا، آپ ضامن پتر کے لیے کھانا لینے آئی ہیں؟ اماں نے پھر پوچھا۔ اماں کے سوال پر حورین نے جلدی سے سر ہلایا تو اماں نے ٹرے حورین کو تھما دی اور پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر دعا دی اور چلی گئی، جبکہ حورین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپر آئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ضامن صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ حورین کو دیکھ کر الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ حورین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے
टेबल पर खाना रखा और वापस मुड़कर बेड के एक साइड के किनारे से लग कर बैठ गई। जामिन चुप करके खाना खाने लगा, लेकिन नजरें हुरैन पर थीं जो कि बेड पर डरी सहमी बैठी थी। कल तुम्हें तुम्हारे बाप के घर ले जाऊंगा, लेकिन शाम को तुम्हें लेने आऊंगा, ये याद रखना। हुरैन को देखता वो नॉर्मल अंदाज में बोला था, लेकिन हुरैन बस दिल में खुश हुई थी, कहा कुछ भी नहीं। ये पहन कर आओ। खाना खाते हुए वो पास पड़े शॉपिंग बैग्स में से एक की तरफ इशारा करते हुए बोला था, जबकि उसकी इस बात पर हुरैन का दिल जोर से धड़का था। हुरैन, मुझे गुस्सा ना दिलाया करो, कल भी तुम्हें समझाया था मैंने कि एक बात मैं बार बार कहने का आदी नहीं हूँ। फौरन उठो। हुरैन को अभी तक उसी पोजीशन में बैठा देखकर जामिन को एकदम गुस्सा आया था, लेकिन गुस्सा जब्त करता वो कदरे आहिस्ता बोला था, अंदाज में वार्निंग थी, जिसकी वजह से हुरैन फौरन उठी और वो शॉपिंग बैग लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो जामिन ने कहा था। जामिन खाना खाकर अब मोबाइल में लग चुका। 15 मिनट बाद भी जब हुरैन बाहर ना आई तो जामिन को गुस्सा आने लगा। हुरैन, 2 मिनट में बाहर आओ, तेज आवाज में कहता हुआ बेड पर लेट चुका था। 2 मिनट से पहले ही हुरैन ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, लेकिन वहीं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। हुरैन, उठो, फौरन उठो, तुम्हारे बाप के घर भी जाना है, पहले ही मुझे देर हो रही है। जामिन यूनिफॉर्म पहने तैयार खड़ा था। थाने जाने से पहले उसे हुरैन को लेकर सलमान के घर भी जाना था। हुरैन को अभी तक सोता देखकर वो तेज आवाज में बोला था। जामिन की तेज आवाज से डरकर वो सोते से बौखला कर उठी। जामिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। कुछ देर में हवास जागे, जल्दी से वॉशरूम गई और 15 मिनट बाद वो बाहर आई। स्काई ब्लू कलर की कुर्ती और गोल्डन कैपरी में गोल्डन ही नेट का दुपट्टा ओढ़े वो जामिन को बहुत खूबसूरत लगी थी। अपनी नजरों का जाविया बदल कर वो कीज और मोबाइल उठा रहा था। लो जल्दी, कहता हुआ वो कमरे से निकल गया। हुरैन भी उसके पीछे कदम उठाने लगी। अम्मा नाश्ता लगा दें, अम्मा को कहकर वो डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर विराजमान हुआ था। अब दावत दूं क्या तुम्हें बैठने की? हुरैन सर झुकाए अपने हाथों को तक रही थी जब जामिन ने कदरे बेजारी से कहा। जामिन के कहने पर हुरैन छोटे छोटे कदम उठाती जामिन की दाईं वाली कुर्सी पर टिक गई। हुरैन, जिच नहीं किया करो मुझे, अब हर काम के लिए दावत देनी पड़ेगी क्या तुम्हें? जल्दी नाश्ता करो। हुरैन को सर झुकाए हाथों को तकते देखकर जामिन तेज आवाज में बोला। हुरैन के हाथों पर अभी भी छाले थे, लेकिन जामिन के डर से जल्दी जल्दी एक स्लाइस खाया, थोड़ी सी चाय पी। जामिन को उठता देखकर वो भी उठ गई। अम्मा, मामा उठे तो नाश्ता करवा कर दवा दे दीजिएगा, और अभी प्लीज एक चादर ला दें। अम्मा जब चादर लाईं तो जामिन ने हुरैन के ऊपर अच्छी तरह उसे उड़ा दी। हुरैन को चलने का कहकर वो बाहर की जानिब बढ़ा और हुरैन जामिन के पीछे चलने लगी।